الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، ہر اتوار کی طرح اس بار بھی آج بھی ہفتہ واری اتوار کا درس ہے، اور یہ درس بہت ہی مختصر سا ہوتا ہے، تقریباً 25 منٹ سے آدھے گھنٹے کے آس پاس کا، اور یہ بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو شیطان ورغلاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے، اس کے باوجود چونکہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سب چیز کے باوجود شیطان کی چالیں بہت تیزی سے کام کرتی ہیں۔ انسان کی فطرت بھی ایسی ہے، انسان ایسے حساب سے بنایا بھی گیا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ وَإِن يَتَّبِعُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف میں کہ جب یہ لوگ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کے طرف نہیں جاتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جب سرکشی کا راستہ دیکھتے ہیں، نافرمانی کا راستہ دیکھتے ہیں، اس راستے کی طرف بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، جب یہ لوگ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں، لَا يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا، اس راستے کی پیروی نہیں کرتے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دن رات ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، دن رات ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا ہے۔ یہی ایک واحد علاج ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ شیطان کو ہرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے واعظ و نصیحت یہ صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں نے شیطانوں کو اور شیطان کے وسوسے کو ہرایا ہے، اس سے نجات حاصل کی ہے۔ تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ بہرحال آج آپ لوگوں کے سامنے جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، جس موضوع پر خطاب ہے، وہ ذرا منافقین کے تعلق سے ہے، اور منافقین کا میدان محشر میں کیا حشر ہوگا، کیسے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی برتاؤ کرے گا، وہ یہاں پر ہم آپ کے سامنے ذرا مختصر میں ذکر کریں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں، پہلے یہ جان لینا زیادہ ضروری ہے۔ منافق عقیدے کی اگر بات کریں، مذہبی طور پہ اگر بات کریں، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل کی دنیا کچھ اور ہو اور زبان کی دنیا کچھ اور ہو۔ جو شخص زبان سے ایمان کا اقرار کرے، زبان سے ایمان کو مانے، اسلام کو مانے، قرآن کو مانے، اور جتنی چیزوں پر ایمان رکھنا ہے اس کو مانے اور اعلان کرے کہ ہاں یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن دل کی دنیا اس کی الگ ہے، وہ دل سے ایمان نہیں مانتا، دل سے اسلام کو نہیں مانتا۔ دل سے نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر کیا ہے؟ کفر ہے۔ اعتقادی نفاق اسے کہتے ہیں، عقیدے کا نفاق۔
عقیدے کا نفاق اسے کہتے ہیں، یعنی کہ دل میں کیا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، وہ ایک اللہ کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، یا یہ سمجھ لیجیے کہ مکمل طور پر وہ اندر سے کافر ہوتا ہے، وہ کفار کی مدد بھی کرتا ہے، مشرکین کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے پاس جا کر کے مسلمانوں کے راز کی باتیں بھی بتاتا ہے، بالحقیقت وہ کافر ہی ہوتا ہے، مشرک ہی ہوتا ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مسلمانوں کی صف میں جڑ کر کے رہتا ہے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، مسلم ظاہر کرتا ہے، اور باہر بھی کفار مشرکین کے ساتھ رہتا ہے تو بڑے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھتا ہے کہ کہیں ہمارا راز کھل نہ جائے، میں منافق ہوں یہ بات پتہ نہ چل جائے لوگوں کو، ایسے وہ رہتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ جب یہ لوگ ایمان والے سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطان کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطان سے مراد کون، یہی کفار مشرکین، ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے اندر دیکھ لیجئے، اور مدینے کے اندر، چونکہ منافقین پیدا اصل میں ہوئے مدینے کے اندر، تو وہاں کے جو بڑے بڑے یہودی تھے ان کے ساتھ، چونکہ مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان سے مل کر کے رہتے تھے، یہ کفار مشرکین سے مل کر کے رہتے تھے، راز کی باتیں جا کر بتاتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم لوگ صرف اور صرف مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اتنے مکار تھے، اور منافق جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں بنسبت کفار کے، بنسبت مشرکین کے، منافق زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کیوں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دشمنی کا ہمیں علم نہیں ہو پاتا، ان کی دشمنی کا ہمیں علم نہیں ہو پاتا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کبھی کبھی، آستین کا سانپ۔ آستین کا سانپ یہ ایک محاورہ ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا، کیسے لفظ استعمال میں آیا؟ ایسا دوست جو حقیقت میں دوست نہیں ہے، رہتا ہے، سہتا ہے، ساتھ میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن ہے بہت ڈینجر، اس لیے اس کو آستین کا سانپ کہا گیا، کیونکہ جب وہ کچھ برا کرنے کو چاہ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ برا کرنا چاہ رہا ہے، ہم اسے دوست کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اندر میں اس کے کچھ اور ہے، تو اس لیے یہ زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں۔ ان کا عذاب بھی زبردست ہے، ان کو کفار مشرکین سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، کیونکہ کفار مشرکین وہ سامنے ہیں، دکھ رہے ہیں، ہاں فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے۔ آپ اپنے زندگی میں بھی آپ پریکٹیکل دیکھیے، تو جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس سے آپ چوکنا رہتے ہیں، اس کو کوئی بات ہماری پتہ نہ چل جائے، راز کی باتیں، یا یہ کہ ہم اس سے دھوکہ نہ کھا پائیں، یا یہ کہ ہم اس سے کوئی نقصان نہ اٹھا پائیں، اس کے لیے آپ ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے، اس سے آپ کوئی معاملہ نہیں کریں گے زیادہ، اس سے بہت بچ بچا کے رہیں گے۔ لیکن آستین کا اگر سانپ ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارا سانپ ہے، سامنے والا سانپ ہمیں دکھائی دے رہا، آستین والا سانپ ہمیں نہیں دکھائی دیتا، وہ کاٹ لیتا ہے ہمیں۔ آپ اس کو راز کی بات بتائیں گے وہ آپ کا کام خراب کر دیتا ہے، وہ اندر اندر کچھ اور کام کرتا ہے، تو اس کو راز کی بات پتہ چل جائے، یا اس کو آپ کی کچھ عزائم پتہ چل جائیں، کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے وہ پتہ چل جائے، یا کہیں اور سے پتہ چل جائے، تو وہ آپ کی جڑ کھودنے کا کام کرتا ہے، آپ کی جڑ کو کاٹنے کا کام کرتا ہے۔ یہی ہے منافق، تو ان کو زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جو ہے یہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں رہیں گے، یعنی بالکل ڈینجر درجے میں رہیں گے، یعنی سب سے برا ان کا ٹھکانہ ہے، سب سے خراب ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو آگ کا سب سے خراب درجہ دیا جائے گا، سب سے نچلا درجہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے بہت دھوکے کا کام کیا، ابھارتے ہیں چلو چلا جائے، فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے، اس سے نپٹنے چلا جائے، اور جیسے ہی سب طے تمام ہو جاتا ہے
کہ ہاں ہاں چلا جائے، راستے میں یہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ راستے میں چھوڑ کے چلے گئے، یہ کہاں لے کر کے ہمیں جا رہے ہیں، ہم نے تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا دور لے کر کے جا رہے ہیں، کیا ہمیں اپنی جان برباد کرنا ہے کیا. اور اس کے بعد بولتے تھے کہ ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بہانے بازی کر کے یہ نکل جاتے تھے. قرآن میں سورہ احزاب آپ پڑھیں گے اور سورہ توبہ، اگر آپ کو منافقین کے بارے میں زیادہ جاننا ہے تو آپ کون سی سورہ پڑھیے؟ سورہ توبہ اور سورہ احزاب. ان دو سورتوں میں منافقین کی اصل تصویر جو ہے بیان کی گئی ہے. بہت تفصیل سے ان دو سورتوں میں منافقین کا ذکر آیا ہوا ہے. ایسے ہی یہ لوگ کرتے تھے، کس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، سب اس میں موجود ہے. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد له سبیلا یا نصیرا، کہ اور آپ جو ہے ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، ان کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے آپ. ان کو سیدھا، ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. جب ان کے اوپر عذاب آئے گا اللہ کا تو ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. تو یہ باتیں ذکر کی گئی. اب سورہ حدید کی ہم نے کچھ آیت کا انتخاب کیا ہے، اور سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے تعلق سے یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. جب قیامت کے دن یہ لوگ پلسرات کو پہنچیں گے تو پلسرات پہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے میدان محشر میں ایک پل رکھا ہے، اس پل کا نام ہے پل صراط. اس پل کا نام کیا ہے؟ پل صراط. یہ پل معلوم ہے کس کے لیے ہے؟ یہ پل سب کے لیے ہے. جنتی اور جہنمی سب اس کے اوپر سے جائیں گے. اس کو عربی میں صرف صراط کہا جاتا ہے. ہم لوگ اردو میں پل صراط کہتے ہیں، لیکن عربی میں صرف صراط کہا جاتا ہے. الصراط، صراط مطلب راستہ ہوتا ہی ہے. اس راستے کو بھی صرف صراط کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر. قرآن میں تو صراط لفظ نہیں آیا ہوا ہے، لیکن حدیث میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط کا لفظ استعمال کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو پل صراط ہے، اس پل صراط سے سب کو گزرنا ہوگا. یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اسی سے گزر کے ہی لوگ جنت میں جائیں گے. اور جو جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا، جو جنت میں نہیں جا سکتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ وہیں سے گرے گا اور سیدھے جہنم میں جائے گا. جہنم میں کئی طریقے سے لوگ جائیں گے، دروازوں سے بھی جائیں گے، پل صراط سے بھی جائیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر پل صراط سے لوگ گر کر کے جہنم میں جائیں گے تو دروازے جو ہیں ادخلوا ابواب جہنم قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تو یہ دروازہ کہاں سے آ گیا؟ تو سب کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا. کوئی اوپر سے کٹ کے گرے گا، کوئی گر جائے گا، کوئی جو ہے دروازے سے جہنم میں جائے گا، کسی کو اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا، کسی کو اٹھا کر کے اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر. سب کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن قیامت کے دن خاص طور سے جب پلسرات پہ چلنے کا وقت رہے گا، پلسرات پر جانے کا وقت رہے گا، تو آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہے، روشنی، نور. یہی وہ نور ہے جس نور کو حاصل کرنے کے لیے سورہ تحریم کے اندر دعا کی گئی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے حتیٰ کہ ہم پہنچ جائیں آخری تک. یہ دعا کیوں کریں گے مومن معلوم ہے؟ ابھی تو مومن کے پاس نور ہے، روشنی ہے، تو کیوں مومن یہ دعا کریں گے؟ اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے اور آخری تک ہمیں اس نور کو رکھے رہنے دے اور ہمارا نور ختم نہ ہو، روشنی ختم نہ ہو. کیوں کہیں گے معلوم ہے؟ کیونکہ آگے کچھ لوگوں کا نور جو ہے بجھ جائے گا، روشنی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور پلسرات نہایت ہی اندھیرا راستہ ہے، نہایت ہی کالا راستہ، جیسے ایک دم کالی رات ہوتی ہے، کالی کالی چٹان ہوتی ہے، کالا کالا پہاڑ. کالا پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک دم بلیک پہاڑ. سعودی وغیرہ میں آپ جائیے آپ کو دکھائی دے گا. یہاں کے پہاڑ تو ذرا دوسرے ٹائپ کے ہیں، لیکن اگر آپ کو کالے کالے پہاڑ دیکھنے ہیں تو آپ سعودی جائیے. جب ایک دم اندھیرا ہو، کالا پہاڑ ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایسا اندھیرا، اور ویسا، اور اندھیرا کیسا ہوگا یہ تو ہم حقیقت میں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ایک مثال دے کر کے ہم سمجھا سکتے ہیں ہلکا پھلکا،
ورنہ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اتنا اندھیرا ہوگا, اور وہاں اس اندھیرے سے نپٹنے کے لیے, اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے, روشنی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو نور دے گا. کیسا نور دے گا؟ ان کے جسم سے دائیں بائیں اپنے آپ نور پھوٹ رہا ہوگا, روشنی پھوٹ رہی ہوگی, اور اسی نور کے سہارے سے چلے جا رہے ہیں. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, دائیں بائیں آگے بھی سب طرف ان کے نور ہوگا. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو, ان لوگوں کی خوشخبری ہے آج. جنات, جنت میں جانے کی خوشخبری ہے, یعنی یہ لوگ ضرور بضرور اس پل کو پار کر کے آگے بڑھ جائیں گے, اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, ان کا بال بھی باقا نہیں ہوگا. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ عظیم ترین کامیابی ہے, اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن یعنی قیامت کے دن, اب یہاں منافقین کا ذکر آ رہا ہے. اس دن قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی, کیا کہیں گی؟ للذین آمنوا, ایمان والوں سے کہیں گے. عورتیں بھی کہیں گی اور مرد بھی کہیں گے, بھئی عورت بھی تو منافق ہوتی ہے. یہ کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم, کہیں گے رکو رکو رکو, ٹھہرو ٹھہرو, تمہارے نور میں سے ہم کچھ نور لے لیں, تمہاری روشنی میں سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں, تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی چلیں گے, رکو رکو, بھاگو مت, تمہارے بھاگنے سے اندھیرا ہو جا رہا ہے. اب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. قیل ارجعوا وراءکم, تو مومنین کیا کہیں گے؟ پیچھے جاؤ, جہاں نور مل رہا تھا, جہاں روشنی مل رہی تھی وہاں جاؤ, جہاں سے ہم لے کر آئے ہیں, جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دی ہے وہاں جاؤ, وہاں ملے گا, ہم نہیں دے سکتے. قیل ارجعوا وراءکم, جاؤ پیچھے. فالتمسوا نورا, وہاں جا کر کے نور تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب, اور اتنا کہہ ہی رہے ہوں گے کہ بیچ میں ایک دروازہ آ جائے گا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب, اس کے باطن میں کیا ہوگا؟ رحمت ہی رحمت ہے. یعنی یہ بیچ میں دروازہ آ گیا, باطن یعنی منافق کے باطن میں کیا ہے؟ رحمت, ادھر مومنین ہے. وظاہرہ, اور اس سائیڈ میں یعنی منافقین جدھر ہیں, ظاہرہ من قبلہ العذاب, ان کے ظاہر میں واضح عذاب ہوگا, واضح. اب ایک دم اندھیرا ہو جائے گا, وہ کیا کریں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ینادونہم, آواز دیں گے ان لوگوں کو. منافقین کیا کریں گے؟ آواز دیں گے. کس کو آواز دیں گے؟ مومنین کو. کیا؟ ینادونہم الم نکم معکم, کیا ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھے دنیا کے اندر؟ ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے, تمہارے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, تمہارے ساتھ زندگی گزارتے تھے, آج ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا, تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ بلا, کیوں نہیں تھے ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ رہتے تھے, سہتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. چار باتیں کہی. کیا چار باتیں کہی ہیں؟ لیکن تم لوگوں کا حال یہ تھا, تم لوگوں نے اپنے نفس کو فتنے میں ڈال دیا تھا, خود سے اپنی بربادی کر رہے تھے, ہمارے ساتھ اتنی بڑی سازشیں کر رہے تھے, ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا, اپنی زندگی برباد کر رہے تھے, اپنی آخرت برباد کر. فتنتم انفسکم وتربصتم, انتظار کرتے رہ گئے, سوچتے رہ گئے خالی, ارے یہ غلط ہے صحیح ہے, غلط ہے صحیح ہے, ایمان والے ہیں صحیح میں ایمان والے کہ نہیں, یہ رسول ہے کہ نہیں ہے, سچ جھوٹ کے اندر پھنسے رہ گئے, انتظار کرتے رہ گئے. وتربصتم وارتبتم, اور شک میں پڑے رہے, ہمیشہ ہمیشہ شک میں پڑے رہے. کبھی تم فیصلہ نہیں کر پائے مسلمانوں کو لے کر, کبھی تم کفار مشرکین کو لے کر فیصلہ نہیں, ہمیشہ تم شک میں پڑے رہے. وارتبتم وغرتکم الامانی, اور جو دنیاوی خواب تھا تمہارا, دنیا کے اندر جو تمہارے خواب تھے نا, تمہاری یعنی کہ خواہشیں, ایکسپیکٹڈ جو دنیا کا تھا تمہارا,
وہ ان چیزوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال کر کے رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، قیامت آ گئی، سب آ گیا. اب کیا کرو گے؟ اب تو موقع نہیں ہے. حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، باللہ الغرور، اور ہوا یہ کہ دھوکہ دینے والے نے تم لوگوں کو دھوکے میں رکھا. کون دھوکہ دینے والا؟ شیطان. ہمیشہ تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم لوگ ہمیشہ دھوکے میں پڑے رہے. وغرکم باللہ الغرور. فالیوم، پس اس دن، قیامت کے دن، لا یؤخذ منکم فدیہ، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا تم لوگوں سے. ولا من الذین کفروا، نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا، نہ کافروں سے فدیہ لیا جائے گا. جو کفار مشرکین ہیں، جو کھلم کھلا دشمن تھے مسلمانوں کے، ان سے بھی کوئی فدیہ نہیں. فدیہ مطلب کیا ہے؟ عوض، کسی چیز کے عوض میں تمہیں چھوڑ دینا. وہاں یہ سب نہیں چلے گا. جرمانہ وہاں نہیں چلے گا. جرمانہ، رشوت، کچھ نہیں چلے گا. جرمانہ تو جائز بھی ہے، رشوت حرام ہے، دنیا میں بھی حرام ہے. جرمانہ جائز ہے دنیا کے اندر. جیسے ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو جرمانہ بھی لگایا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، کسی لوگوں کو جرمانہ اور سزا دونوں دیا جاتا ہے. تو جرمانہ جائز ہے، لیکن وہاں نہ جرمانہ لیا جائے گا اور رشوت یہاں ہے، تو وہاں تو رشوت نہیں لی جا سکتی. رشوت تو دنیا میں ہی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تم لوگوں کا، کوئی راستہ نہیں ہے، سب راستہ بند. لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار، تم لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ہی مولاکم، یہی تم لوگوں کا مولا ہے. مولا مطلب مددگار، یہی تم لوگوں کا مددگار ہے. دنیا کے اندر تم لوگ مددگار کھوج رہے تھے نا، اب جہنم ہی تم لوگوں کی مدد کرے گی تو کرے گی. تو اپنا جہنم میں جا کر کے سمجھو. یہ ایک طریقے سے طنز ہے. کس بات کا طنز؟ جیسے یہ مومن کو کہتے تھے نا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر جاتے تھے تو ادھر والے ہو جاتے تھے. تو وہی طنز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم دنیا کے اندر ان لوگوں کو اپنا مولا سمجھتے تھے، مددگار سمجھتے تھے نا، اب تمہارا مولا، تمہارا مددگار جہنم ہے. جاؤ اب جہنم میں ہی تم رہو، وہی تمہارا سب کچھ ہے، اسی سے اپنا سمجھنا. کچھ دقت پریشانی ہوگی اگر، اسی سے بات کر لینا، اپنا سمجھو سمجھاؤ وہاں جا کر کے، ہم سے بات نہیں کرو. یہ مولاکم وبئس المصیر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت بھی بیان کر دی، بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وبئس المصیر. اتنا سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخری میں ایک آیت اور ذکر کرتا ہے، الم یأن للذین آمنوا. اتنا سب کچھ سننے کے بعد، اتنا سب کچھ بیان ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ پڑھ لینے کے بعد کہ کیسے کیسے حشر ہوں گے منافقین کے قیامت کے دن، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کا دل اللہ تعالی کے ذکر سے لرز جائے. ابھی بھی ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا؟ اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد بھی ابھی بھی ان کے دل پگھلے نہیں، ابھی بھی ان کے دل کے اندر دین سے، اللہ سے محبت نہیں آئی، ابھی بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی. اتنا سب کچھ. الم یأن للذین آمنوا، ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ان کے دل لرز جائیں. وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا ہے سب حق نازل کیا ہے، سب سچ نازل کیا ہے، کوئی جھوٹ بات نہیں. ولا یکونوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے، جو ہمارے سے پہلے لوگ تھے. ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تمہارے سے پہلے کے جو اہل کتاب تھے، یہود نصارہ تھے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. فطال علیہم الامد، جب کچھ وقت گزر جاتا تھا ان لوگوں کا، نبیوں سے سلسلہ کٹ جاتا تھا، تو فقست قلوبہم، ان کے دل سخت پڑ جاتے تھے، ان کے دل سخت پڑ جاتے تھے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں اکثر جو ہیں وہ فاسق تھے، نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نافرمانی کرنے والے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے بعد نبیوں کا سلسلہ تو بند کیا، لیکن علماء کا سلسلہ جاری کر دیا، علماء کے سلسلے کو ختم نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ واضح طور پہ کہا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں، یہی اب سب کچھ کریں گے، انہی سے دین چلے گا، انہی سے مذہب چلے گا، انہی سے تم باتیں سنو، اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. دل سخت ہوگا، علماء کے پاس بیٹھو، دل نرم ہوگا. دل سخت ہوگا، علماء سے رابطہ کرو، تمہارا دل نرم ہوگا. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا ہے، اسی طریقے سے
آپ لوگوں کو بھی یعنی عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کے ساتھ ویسے ہی جڑ کے رہیں کہ نبی کے یہ وارثین ہیں، علماء اکرام انبیاء اکرام کے وارثین ہیں، لہذا ان کے ساتھ اسی طریقے سے جڑ کر کے رہنا پڑے گا. اور یہی حقیقت ہے کہ علماء اکرام کو وہ درجہ دیا جائے جو درجے کے وہ لائق ہے، اور ان کے ساتھ زیادہ بہترین برتاؤ کیا جائے، زیادہ سہولیات، زیادہ اچھا برتاؤ کیا جائے، تاکہ وہ دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے کام کرتے رہیں. یہ ضمنی طور پہ یہ بات آگئی تو میں نے بیان کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. جب وقت گزر جاتا تھا نبیوں کا، بہت زمانہ گزر جاتا تھا، نیا نبی نہیں آ پاتا تھا جب تک، تو بیچ میں کیا ہوتا تھا، ان لوگوں کے دل سخت پڑ جاتے تھے. لیکن مومن کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ نبی نہیں آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں والا کام، انبیاء اکرام والا کام علماء سے کرا رہا ہے. بھلے درجہ وہ نہیں ہے، نہ درجہ وہ مل سکتا ہے، نبی تو ختم ہو گئے، اب نہیں آ سکتے ہیں. جتنے نبی کو آنا تھا آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس آخری نبی کے بعد وہ کام بند نہیں ہوا ہے، وہ کام ختم نہیں ہوا ہے، اور وہ کام علماء اکرام کر رہے ہیں. تو یہ چند آیتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیتوں پر ذرا غور کیجئے، سمجھیے. قیامت کے دن کا منظر ہے، منافقین کو ساتھ لے کر کے یہاں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ منافقین کا دنیا میں ساتھ کیسا تھا اور آخرت میں ان کو ویسا بدلہ ملے گا. تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے دین پر چلنا چاہیے، دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو قرآن اور احادیث پر جمع دے. ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے، اس سے شیطان کو ہم سے دور کر دے، ہم تمام لوگوں کو اپنا بنا دے، قرآن والا اور دین والا بنا دے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.